صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں جیسے شیخ شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، تو اسی خلافت کو لیتے ہوئے جو ہے نا کچھ سوالات جو ہے وہ ہم جو اپنے فضیلت الشیخ عزت مآب مولانا محمد افضل مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے جب خلافت کا تذکرہ آتا ہے تو یہ ایک سوال بڑا عام کیا جاتا ہے، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حق دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں بتلائیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین دنیا پر غالب کرنے کے لیے، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیتیں اس دین کے غلبہ کے لیے اور اس میں قربان کرنے کے لیے وہ انہوں نے وقف کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ کے ساتھی اور آپ خود بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں، بڑی تنگیاں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، بڑے تکلیفیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس دین کے ساتھ وعدہ کیا تھا غلبے کا، تو فتوحات کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے، غنیمتیں آنی شروع ہو گئیں۔ تو انہی غنیمتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں 4 حصے مجاہدین کے ہوتے تھے اور 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا موقع ہوتا جہاں پر لڑائی کے بغیر وہ مال حاصل ہوتا تو اسے جسے مال فہ کہتے ہیں، تو وہ مکمل کا مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف میں ہوتا تھا اور آپ اس کو اپنی ثواب دید کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اور مال فہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اپنے عیال، ازواج مطہرات، ان کی ضروریات کے لیے، اور اس کے بعد جو بچ جاتا وہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے اور اجتماعی معاملات میں وہ حکومتی معاملات میں آپ اس کو خرچ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، اس مال غنیمت میں جس میں خاص طور پر آپ کو بنو نذیر کی جو زمینیں تھیں وہ آپ کو مال فہ کے طور پر ملی ہوئی تھیں، اور خیبر کا بہت سارا حصہ، کچھ جنگ کے ساتھ کچھ جنگ کے بغیر آپ کے حصے میں آیا تھا، اس میں سے ایک فدق کی جاگیر بھی تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو آپ نے ان ساری جو جتنا بھی مال تھا، زمینیں وغیرہ تھی، ان کے بارے میں آپ نے اپنے وصال سے پہلے یہ بتا دیا تھا، وضاحت کر دی تھی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم جو ہے انبیاء کرام کی جماعت یہ ان کا وارث کوئی نہیں ہوتا، اور جو یہ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور غریبوں مسکینوں کے لیے ہوتا ہے، رفاع عامہ اور اجتماعی کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما کر گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت آپ کے ورثہ میں سے صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں، جن کی غالباً تعداد اس وقت 7 کے قریب تھی جو زندہ موجود تھی، تو وہ بھی آپ کے ورثہ میں شمار ہوتی تھی، کیونکہ بیٹی کو اکیلی ہو تو نصف ملتا ہے، اور جو ازواج ہوتی ہیں ان کو 8واں حصہ ملتا ہے اولاد کی موجودگی میں۔ اور بطور اسبا کے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود تھے، وہ بھی آپ کے ورثہ میں شامل تھے۔ تو ان سب نے، ازواج مطہرات نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا، مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یہ وضاحت کر گئے ہیں کہ ہمارا کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سب خاموش ہو گئے۔
تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوشش کی، ان کو پتہ چل گیا، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے اپنی وراثت کا جو ہے وہ حق مانگا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، یا ان کو سمجھایا کہ یہ وراثت جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتی، یہ بیت المال جو ہے نا اس میں جمع کی جاتی ہے اور صدقہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جس طرح اس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، وہ اب بھی اہل و عیال پر خرچ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی، آپ کے ازواج مطہرات بھی، اور دیگر رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہیں ان سب پر یہ مال جو ہے ان کے حصے کے مطابق ان کو ملے گا، اور باقی جو ہے نا مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق جو ہے وہ غصب نہیں کیا، حق سے محروم نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ ہماری وراثت جو ہے یہ کسی کو نہیں دی جاتی۔ تو گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے جو ارشاد تھا اس پر آپ نے عمل کرایا، اور صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محروم نہیں کیا یا ان کے لیے صرف انکار نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کو بھی وہ وراثت میں سے کچھ نہیں ملا، حالانکہ ازواج مطہرات میں ان کی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور دیگر ازواج مطہرات ان کو بھی کچھ نہیں دیا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ نہیں دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بخاری مسلم میں دیگر حدیث کی کتاب ان کے سامنے موجود تھی۔ تو اس طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور کسی کو وراثت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں کسی کو کچھ نہیں دیا گیا۔ اور یہ جو ہے نا یہ ایسا یعنی ان کا فیصلہ ہے جس پر بعد میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں اس کو جاری رکھا، برقرار رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس پر عمل پیرا رہے، اور بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی انہوں نے اس فیصلے کو نہیں بدلا، اس کے اوپر قائم رہے ہیں۔ تو گویا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اگر وراثت ابوبکر صدیق نے نہیں دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں دی، کیونکہ جب ان کا دور خلافت آیا تو وہ بدل سکتے تھے فیصلے کو، وراثت کو تقسیم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تقسیم نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ فیصلہ تقریباً ایسے سمجھے کہ سارے صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا اجتماعی فیصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اور اس سارے معاملے کے اندر ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہوں گے۔ تو اس معاملے پر تھوڑا سا غور کریں تو یہ مسئلہ بھی حل کرنا چاہیں تو ہو رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر مسئلہ پریشانی بنی، مشکل بنی ایک، لیکن وہ اس کو حل نہیں کر سکی۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ان کو حل نہیں کر سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کو حل نہیں کر سکے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ تو یہ مسئلہ بھی اس میں واضح ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے ہمیں ان کے بارے میں جو صحیح نظریہ ہے وہی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ